بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا ذکر آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا اور سنا۔ بہت اہم واقعہ ہے تاریخ کا، سیرت کا، اور قرآن کریم نے اس کی اہمیت کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سبق ہے ہمارے لیے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری ترجیحات ہے نہیں نا دنیا میں، مقاصد واضح نہیں ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اگر بامقصد آدمی ہو نا، جس کا کوئی بہت بلند مقصد ہو، تو اس واقعے سے بہت عبرتیں حاصل کر سکتے۔ صلح حدیبیہ کا ساری تفصیل آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے اور معاہدے کے مطابق واپس ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور 3 دن قیام کریں گے اور ضرورت کے مطابق ہتھیار لائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے قراع الغمیم، قراع الغمیم یہ لکھا ہے۔ اس مقام پر جب پہنچے تو رات کے وقت سورہ فتح مکمل نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات مجھ پر اللہ نے ایک سورت نازل کی ہے، احب الی من الدنیا وما فیہا، جو مجھے دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ پوری سورہ فتح آپ نے تلاوت کی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، کیا کیا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے۔ مدنی کیوں ہے؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے، جو ہجرت سے پہلے وہ مکی۔ اصل پہچان یہ ہے۔ پھر اس میں 29 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن کریم میں ٹوٹل آیتیں کتنی؟ 6666، 29 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر اور 4 رکوع ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کھلی فتح۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ایک نعمت۔ نمبر 2، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ نمبر 3، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ نمبر 4، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ 4 انعامات کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ ہم نے آپ کو کھلی فتح نصیب کی، عطا کی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے گزر چکی ہے آپ کی لغزشیں، وما تأخر، اور جو پیچھے ہوں گی، تاکہ اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دے۔ ویسے بھی انبیاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہے گناہ، تو پھر کیوں کہا؟ عام لغزشوں کو اللہ نے گناہ سے تعبیر فرمایا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہتے ہیں ایک ہے مقرب لوگ اور ایک ہے نیک لوگ۔ ابرار نیک لوگ ہیں، ان کی نیکیاں حسنات کی برائیاں شمار ہوتی ہیں، ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ بہت آگے کا سوچتے ہو، وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بڑے درجے کا آدمی کوئی غلط کام کرے اور ایک کم درجے کا کرے، فرق ہوتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک عام بندے نے کوئی کام کیا اور ایک بڑے آدمی نے، ایک آدمی ارب پتی کرب پتی ہے اور عام معمول وہ کرتا ہے اور ایک عام بندہ وہ کرتا ہے، تو فرق ہوتا ہے نا دونوں میں، نا خرچ کرنے میں، اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے اگلے پچھلے گناہ۔ نمبر 2، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے، تمام کر دے آپ کے اوپر اپنی نعمتیں۔
ظاہری باطنی دینی دنیاوی سب۔ نمبر 3 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالی رہنمائی کرے آپ کی سیدھے راستے کی طرف، جو بھی خیر کے راستے ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، خیر میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے۔ نمبر 4 وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے۔ جب بھی کوئی کام ہو، کوئی معاملہ ہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، بہترین مدد۔ یہ 4 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سکینہ نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں۔ سکونہ مانے سکون اتارا، جس نے مسلمان والوں کے دلوں میں سکینہ نازل کیا۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ صحابہ مسلمان پہلے سے مومن ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ لِيَزْدَادُوا، تاکہ وہ زیادہ کرے ایمان، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کو اور تقویت دے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے سکینہ اتارا تاکہ لیزدادوا، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ جائے۔ نمبر 2 لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ داخل کرے اللہ تعالی مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالی مٹا دے ان سے ان کے گناہ۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے کہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور گناہ مٹ جائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو خیال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں برے خیال۔ مشرک منافق اللہ کے بارے میں بہت برا سوچتے رہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کی سوچ کی گردش ان پر پڑے گی، جو سوچتے رہنا بالآخر آ کے ان پہ پڑے گی الٹا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ان پر، مشرکوں پر، منافقین پر۔ ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جہنم۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالی غالب، حکمت والا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، گواہی دینے والے، حق کی گواہی دینے والے، ومبشراً، اور خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو جنت کی، ونذیراً، اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو جہنم سے۔ لتؤمنوا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور اس کی مدد کرو، اس کو عزت دو، اس کی مدد کرو، وتوقروہ، اور اس کی تعظیم کرو، ادب کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تاکہ تم پاکی بیان کرو اللہ تعالی کی پہلے پیر اور پچھلے پیر، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے جو لوگ
آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر، انما یبایعون اللہ، پختہ بات ہے وہ در حقیقت کر رہے تھے اللہ سے، اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، جسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد، اللہ کی تائید۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، پس اس بیعت کے بعد جو معاہدے کو توڑے گا، بیعت کو توڑے گا، پس اس کے توڑنے کا وبال اسی کے نفس پر پڑے گا۔ وَأَنَّكَثَ، جس نے اس معاہدے کو توڑا، بیعت وعدے کو، پس پختہ بات ہے وہ توڑے گا اپنے نفس کے خلاف، یعنی اس کا وبال اس کے نفس پہ پڑے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے پورا کیا چیز کو، جو وعدہ کیا، جس پر اللہ سے اس نے وعدہ کیا، فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پسند قریب اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سیقول، اب منافقین کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں پر منافقین نہیں گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، حالات بدل گئے، آگے تبدیلیاں بھی آ گئی، صلح حدیبیہ کے نتیجے میں انداز بدل گیا۔ اب باطل مطلب غلط آدمی تو بات پہ ٹکتا نہیں ہے، اصول پہ، اصول والا آدمی ہے، حالات ٹھیک ہو حالات خراب ہو اپنا خاموش بیٹھا رہتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، کبھی بدل گئے، کبھی پھر خراب ہو گئے، پھر بیٹھا ہوا ہے، پھر بدل گئے، لیکن وہ بیچارہ تو وہ بدلتا رہتا ہے ساتھ۔ سیقول لک المخلفون، عن قریب کہیں گے آپ کو، سیقول عن قریب کہیں گے اے پیغمبر آپ سے، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے، پیچھے کون چھوڑے گئے تھے؟ منافقین۔ من الاعراب، دیہاتیوں میں سے کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، اولاد نے، بس کچھ مصروفیت ایسی رہی، کاروبار میں مصروف رہے، کچھ گھر کے معاملات میں، تو موقع نہیں ملا جانے کا۔ فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے معافی مانگے اللہ سے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہیں گے اپنی زبانوں کے ساتھ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے، کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے؟ من اللہ شیئا، من اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں نقصان کا، یا ارادہ کرے تمہارے بارے میں فائدے کا، کون مالک ہے اس کا؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والے۔ بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے، بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان اور خیال کیا تھا منافقین نے، الن ينقلب الرسول والمؤمنون، یہ کہ واپس نہیں لوٹے گئے پیغمبر اور ایمان والے، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی۔ مکہ مکرمہ جا رہے دشمن کے منہ میں، اب تک وہ آتے رہے، اب یہ چلے گئے ان کے منہ میں بیٹھ رہے، تو یہ تو واپس لوٹ ہی نہیں سکیں گے۔ منافقین نے یہ خیال کیا، تو تم نے یہ گمان کیا، الن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، یہ کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے پیغمبر اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات مزین کی گئی تمہارے دلوں میں، یہ بات تم نے پکی اپنے دلوں میں بٹھا دی، بڑے خوش ہوئے اور بڑے کہتے کہ جان چھوٹ گئی، چلے گئے، کچھ نہیں ہے، کم از کم نقصان اتنا بھاری پہنچے گا ان کو کہ آئیں گے بھی تو اپنے صدمے سے نہ ڈالوں گے، ہمیں پوچھیں گے نہیں، پہلی بات تو آئیں گے نہیں، یہ بات شیطان نے تمہارے دلوں میں مزین کر دی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم گمان کرنے لگے، خیال کرنے لگے برے خیال، عجیب و غریب قسم کے خیالات تمہیں آنے لگے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم قوم ہو ہلاک ہونے والی، بوراً، ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر،
فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے شعلزن عذاب۔ سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، شعلزن آگ، شعلزن عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشیں گے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور سزا دیں گے، عذاب دیں گے جس کو چاہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، عن قریب کہیں گے آپ سے مخلف، منافقین جو پیچھے چھوڑے گئے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اذن طلق، تو میں نے کہا تھا نا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو شروع میں تو صحابہ پر بھی بڑا بھاری گزرا ہے معاہدہ، ہر باتیں ان کی ساری شقیں مانی گئی، جو بھی ان کی شرطیں تھیں انہوں نے اپنی شرطیں منوائی، صحابہ آئے زنجیروں میں ان کو واپس کر دیا گیا، اور یہ ساری شرطیں جو آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھی تو صحابہ پہ بھی وقتی طور پر بڑا بھاری پڑا، لیکن یہ بعد میں اللہ نے الحمدللہ آہستہ آہستہ حقیقت نصیب فرما دی۔ لیکن یہ تو جو منافقین تھے ان کی تو نیت ہی خراب تھی نا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا سنایا؟ فتح مکہ کی خوشخبری تو اللہ نے سنائی، جیسے آگے آئے گا، اسی صورت میں آگے آئے گا کہ اس میں اللہ نے فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک غنیمت، ایک فتح اور ہے جو بالکل قریب ہے۔ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور 1 مہینے آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے، محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں اور خیبر فتح ہوا، اور خیبر جب فتح ہوا تو یہ یہود کا سب سے بڑا مرکز تھا، بڑی زمینیں ہیں وہاں، زرخیز زمینیں ہیں، ان کی جائیدادیں، معاشی اعتبار سے تو عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ مضبوط یہود تھے، چاہے وہ ان کے قبائل تھے، قریظہ، نذیر، بنو قینقاع، مین مرکز یہ تھا۔ اس کے فتح ہونے سے مسلمانوں کو بہت معاشی استحکام ملا۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور آگے ذکر اور آئے گا اس کے اندر بھی، تو یہ سب اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جب تم جاؤ گے، منافقین تو پیچھے رہے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں مکہ مکرمہ دشمنوں کے منہ میں، اور یہ تو کسی صورت میں واپس نہیں آئیں گے، اور آ بھی گئے تو ان کی حالت خراب ہو، لیکن بہرحال واپس آ گئے عافیت کے ساتھ سب کچھ۔ اب جب خیبر کی طرف جانے لگے تو خیبر میں وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان جب جائیں گے خیبر میں لڑیں گے تو یہود میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، تو یہ سارے کے سارے نکل آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں شرط یہ لگا دی کہ جو حضرات آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہی لوگ خیبر کے لیے جائیں گے، بس یہ شرط لگا دی، اور یہ منافقین کا ذکر ہے۔ اور میں سیقول المخلفون، عن قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے، اذن طلقتم، جب چلو گے تم الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم وہ غنیمتیں حاصل کرو، کیا کہیں گے؟ ذرونا، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، نتبعکم، ہم تمہاری پیروی کریں گے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہیں گے یہ کہ تبدیل کرے اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے کلام کو۔ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا، غزوہ خیبر میں کون شریک ہوں گے؟ صلح حدیبیہ والے، بیعت الرضوان والے۔ فرمایا قل لن تتبعونا، تم کہہ دو ان سے ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے، فسیقولون بل تحسدونا، پس عن قریب وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں بات کو مگر بہت کم۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مخلفین سے، مخلفین، ایک مخلفین پیچھے رہنے والے، ایک مخلفین جن کو پیچھے چھوڑا گیا، اللہ نہیں چاہتے تھے یہ جائے، ان کے اعمال نے، ان کے نفاق نے ان کو پیچھے چھوڑا۔ قل کہہ دیجئے للمخلفین، ان لوگوں سے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے،
ستدعون ابھی نہیں جا سکتے ہو، خیبر کے لیے نہیں جا سکتے ہو، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید عن قریب، تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف جو سخت جنگجو قوم ہے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو قوم ہے، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر وہ تمہاری بات اس موقع پر مان لے، تمہارے ساتھ چلے جائے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالی اجر دیں گے تمہیں اگر تم نے بات مان لی۔ ترجمہ، فَإِن تُطِيعُوا، پس منافقین کو خطاب ہے، اگر تم نے اس موقع پر بات مان لی، مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس موقع پر پھر تم پھر گئے، میٹھا میٹھا آپ آپ، کڑوا کڑوا تو، جہاں مفاد نظر آتے چلے جاتے، جہاں نہیں، اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم پھر گئے تھے اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دیں گے۔ باقی ہاں معذور لوگ ہیں وہ ایک الگ چیز، جب بھی کوئی موقع آیا مشکل تم نہیں گئے، اب جب تمہارا مفاد تمہیں نظر آیا تم ساتھ ہو گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں معذور لوگ ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے کے اوپر کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے کے اوپر، معذور ہے جو پیر سے نہیں جا سکتا، لنگڑے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار کے اوپر کوئی حرج ہے، جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، جو بیمار ہے، کوئی حرج نہیں، وہ معذور ہے۔ وہ اگر نہیں گئے وہ مستثنیٰ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بات مان لی، اطاعت کر لی اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے اعراض کر لیا، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ یہ 2 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے۔ 29 میں سے کتنی آیتیں ہو گئی؟ 17۔ کتنی رہ گئی؟ 12 آیتیں اور 2 رکوع باقی ہیں۔ 2 رکوع اور 17 آیتیں ہو گئی، ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 4 رکوع ہے اور 29 آیتیں ہیں، جن میں سے 17 آیتوں کا ترجمہ ہم نے کر لیا اور 2 رکوع ہم نے مکمل